قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ یقیناً اس وقت سکولوں کی کمی نہیں، لیکن معیاری سکولز کی یقیناً کمی ہے۔ آپ کی اولین کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے سکول میں پڑھے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہو، اور بچے کو جدید علوم سے آشنائی کے ساتھ ساتھ اسے مستقبل کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہو۔ میں اس وقت موجود ہوں دا اسمارٹ اسکول سٹی کیمپس اسکردو، اور یہاں پر پری کیڈٹ اکیڈمی بھی ہے، اور اس اکیڈمی سے بچوں کی کثیر تعداد اب تک فارغ التحصیل ہو چکی ہے، اور وطن عزیز کی بڑی جامعات میں، بڑے اسکولوں میں یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ڈسپلے ہے، تو آئیں اس اسکول کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے دوست ہوتے ہیں کافی عرصے سے ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہے۔ پروفیسر مہدی شگری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اسکردو میں ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنایا جائے جہاں بچوں کو مختلف تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے تیار کیا جائے۔ تو پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں، اس ادارے کے حوالے جانتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ سر آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، آج بہت اچھا لگا، آپ دروازے پر ہی ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سر ابھی میں باہر سے گفتگو کر رہا تھا کہ اسکولوں کی کمی نہیں ہے لیکن معیاری اسکولوں کی کمی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ ایک معیاری اسکول بنایا جائے اور اس اسکول کو باقی اسکولوں سے تھوڑا منفرد کیا جائے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بیسیکلی اسکردو میں اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں بہت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی کی کمی تھی۔ اور ہمارے یہ جو یہاں کے بچے ہیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ٹیلنٹ یہاں کے علاقے کے بچوں کو دی ہوئی ہے، تو اس میں ان ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے انفیکٹ جگہ پاکستان ایئر فورس کے اداروں میں ہے، اچھا پاکستان نیوی کے اداروں میں ہے، پاکستان آرمی کے اداروں میں ہے، تو یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو پیرنٹس کو ان ٹائم پہ یہ انفارمیشن دے اور بچوں کو گائیڈ کرے اور پراپر کوئی پریپریشن ہو۔ جیسے لمس کا پروگرام آتا ہے، NOP لمس ہے، اچھا پی ایف سرگودا کا ایڈمیشن آتا ہے، پی ایف لور ٹوپا کا آتا ہے، اسی طرح پاکستان نیوی کے اداروں کا آتا ہے۔ تو میں نے یہ کافی عرصے سے یہ میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن بھی ملے، ایک اچھی فیسلٹی بھی ملے اور بہت بہترین کیریئر بھی ہو۔ تو اس لیے میں نے 2020 میں یہ ادارہ سٹارٹ کیا تھا۔ ماشاءاللہ اب ہمارے پاس 70 پلس بچے جو ہے اب ان اداروں میں یہاں سے کامیاب ہو کے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کل کے بہترین سول بیوروکریسی ہے میں کام کریں گے اور کل کے بہترین جو ہے ملٹری بیوروکریسی میں کام کریں گے۔ ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کے لیے بچوں کو یہاں سے تیار کریں، اور اس کے لیے یہ بہترین نرسری ہے۔ یہاں سے اگر بچہ جیسے ہمارے پی ایف لوور ٹوپا میں ابھی ریسنٹلی رزلٹ آیا تو ہمارا ماشاءاللہ 100% رزلٹ ہے۔ تو جتنے بچوں نے ایگزام دیا سب نے ٹیسٹ انٹرویو کوالیفائی کیا اور ابھی میڈیکل کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بچے 5 سال کے بعد پاکستان ایئر فورس میں ایز اے GD پائلٹ ہے، تو ان کے لیے وہاں سے وہ پاکستان آرمی میں ایئر فورس میں سرو کر سکتے ہیں، چیف تک جا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ اپارچونیٹی ہے۔ اور اگر یہ سول سروس میں آنا چاہیں تو پاکستان آرمی کو جو CSS میں کوٹا ہے اس پہ یہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ ابھی یہاں کی لوکل بیوروکریسی میں بھی دیکھیں تو کافی سارے لوگ پاکستان آرمی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور یہاں سول سروسز میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہترین مواقع ہے جو پاکستان کے ان اداروں میں ان بچوں کو ملتا ہے، اور یہاں اویئرنیس کم ہے، پیرنٹس کو انفارمیشن بچوں کو نہیں ہے، لیکن یہاں کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، اور پیرنٹس بھی بہت ایجوکیشن کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے، سینسیٹیو ہے، اویئر ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا اور بہت ہی کم ٹائم کے اندر جو ہے ہماری بہت اچھی سکسیس ہے۔ تو میں پیرنٹس سے یہی جو ہے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آئیں، ہمارے ایڈمیشن نیکسٹ چل رہے کیڈٹ کالج اسکردو، ہمارے بیسیکلی 2 سیمسٹر میں جو ہے ایڈمیشن بھی آتے ہیں اور ہم پریپریشن بھی کرواتے ہیں۔ تو ایک ہمارے اورل پاکستان میں ایڈمیشن آتا ہے جون جولائی میں، اور ایک نومبر دسمبر میں۔ تو یہ ہمارا سپرنگ اور آٹم سیمسٹر کے نام سے ہم یہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو ہمارے آٹم سیمسٹر کا ایڈمیشن ابھی اسی مہینے کے 25 کو ہے، فرسٹ ٹیسٹ۔ اس کے بعد جو بچے ویلیز سے آتے ہیں جیسے کھرما، خپلو، شگر وغیرہ سے آتے ہیں، ان کے لیے ہم نے 2 دسمبر کو ٹیسٹ رکھا ہے۔ تو یہ انیشلی ایک انٹری ٹیسٹ ہوگا جس میں ہم یہ دیکھیں گے
کہ بچے اس ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں، مطلب اتنا ان کے اندر کی ایبلٹی ہے یا ان کے اندر شوق ہے نہیں ہے، پیرنٹس کی ولنگنیس ہے نہیں ہے، تو وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تیاری کرواتے ہیں۔ تو اس سیشن میں کیڈٹ کالج علی ٹرسٹ ہے اسلام آباد، اسی طرح منگا کیڈٹ کالج ہے، ان کا ایگزام سینٹر بھی ہے ہمارا یہ ادارہ، تو وہاں پاکستان بھر کے بچوں کا اوپن میرٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور NTS کے تھرو ٹیسٹ ہوتا ہے بعض اداروں کا خود ٹیسٹ لیتے ہیں، تو اس میں جو اوپن میرٹ پہ ان کا آتا ہے تو ان میں سے یہ علی ٹرسٹ ہے، علی گڑھ وغیرہ ہے، ان میں 100% اسکالرشپ ہے بچوں کو۔ تو اسی طرح یہ کیڈٹ کالج اسکردو ہے، اس کی پریپریشن کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہترین مواقع ہے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کہ وہ آئیں اور ہمارے ادارے کا وزٹ کریں، پاس رزلٹ دیکھیں، اور کوئی اس بارے میں کوئی انفارمیشن یا کیوری ہو تو وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے تفصیل سے پہلے ہی سوال میں ساری چیزیں بتا دی ہے، چونکہ پروفیسر ہونے کا، ٹیچر ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے سے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہاں پر نشستیں کتنی ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا 2 دسمبر کو یہاں پر ٹیسٹ ہوگا، تو آپ کس اہلیت کی بنیاد پر بچوں کو یہاں پر لیتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ فیس اسٹرکچر ذرا بتائیے گا کہ فیس اسٹرکچر کیا ہے؟ تھینک یو۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم تقریباً 100 بچوں کو انڈکٹ کرتے ہیں، اور وہ تھرو پراپر انٹری ٹیسٹ کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں مختلف کالجز کے مختلف کلاسز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ مثلا کیڈٹ کالج علی ٹرسٹ ہے، اس میں ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن ہوتا ہے، وہ 6 میں ہوتا ہے، باقی کسی کلاس میں ایڈمیشن نہیں دیتے، اور 100% جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو اس کا 100% اسکالرشپ ہے۔ اسی طرح منگا کیڈٹ کالج ہے، اس میں مختلف کلاسز میں 5 سے لے کر 1st ایئر کے تمام کلاسز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، تو 6 والے بھی آ سکتے ہیں، 7 8 والے بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کیڈٹ کالج چھلاس ہے، کیڈٹ کالج اسکردو ہے، اسوا کیڈٹ کالج اسلام آباد ہے، تو ان میں 8 میں ہوتے ہیں بیسیکلی، کچھ میں 7 میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن کیڈٹ کالجز جتنے ہیں وہ اس میں اس وقت جو ایڈمیشن ہے وہ 8 میں ہے، تو 8 میں جو ہے ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایبلٹی جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اگر 7 کلاس میں پڑھ رہا ہو یا 8 میں ہو، وہ دونوں دے سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو بچوں، آپ اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں پر ایڈمیشنز عنقریب شروع ہونے والے ہیں، آپ ایڈمیشن لیں یا نہ لیں، لیکن ایک بار وزٹ ضرور کریں، سر مہدی سے ملیں، معلومات لیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی طور پر یہاں سے ایجوکیشن حاصل کریں۔ ایک بچہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، سوٹڈ بوٹڈ اور بہت خوشحال دکھائی دینا۔ اچھا، آپ کے متعلق میں نے سنا کہ آپ اس ادارے میں پڑھ چکے ہیں، اس اکیڈمی سے آپ نے پڑھا ہے، اور اس وقت کیڈٹ کالج اسکردو میں آپ زیر تعلیم ہیں۔ کیسا ادارہ ہے یہ؟ نام بھی بتائیے گا اپنا ساتھ۔ سب سے پہلے السلام علیکم، میرا نام عابد علی ہے اور میرا تعلق گول سے ہے، ابو کا نام مبارک علی ہے، میں یہاں اسکردو میں رہتا ہوں۔ اچھا، میں نے یہاں سے سلسلہ سٹارٹ کیا اپنی پری کیڈٹ کی تیاری کے لیے۔ اچھا، تو سب سے پہلے جب میں یہاں پہ پہنچا تھا تو جو سلیبس کی تیاری کے لیے آیا تھا میں یہاں پہ پہلے، پھر اس کے بعد سر نے کہا کہ آپ کی جو پڑھائی کی لیول ہے وہ بہتر ہے، تو آپ کو میں یہاں پہ فری آف کاسٹ میں آپ کو یہاں پہ تیاری کرواؤں گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا کیڈٹ کالج اسکردو میں آپ ٹیسٹ لے لیں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو ہمارے لیے فیوچر آفیسر بن کے انشاءاللہ اتریں گے یہاں پہ۔ صحیح۔ پھر اس کیا بننا چاہ رہے ہیں ویسے؟ انشاءاللہ میں CSP آفیسر بننا چاہتا ہوں سر۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ پھر سر نے کہا کہ آپ کے لیے وہاں پہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے فیوچر گول کو جو ہے نا آپ ایزلی آپ جو ہے نا لے سکتے ہو۔ پھر سر کے کہنے پر میں نے وہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ ابھی میں وہاں پہ پڑھ رہا ہوں سر، 9th کلاس میں پڑھ رہا ہوں، اور وہاں پہ پڑھائی بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ڈسپلن بہت اچھا، وہ ڈسپلن کے لیے بہت اچھا ہے، تو وہاں پہ ڈسپلن بھی صحیح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پڑھائی بھی اچھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر موڑ پہ جو ہے نا دوسروں کو اور مجھے خود کامیاب ہونے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی، آمین۔ ہم بھی آپ کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں، اور کسی بھی ادارے کی کوالٹی یا پھر اس کے معیار کا اندازہ وہاں کے طلباء سے مل کر ہوتا ہے، اور جس طرح ہمارے گول سے جو تعلق رکھنے والے صاحب ہیں ان سے مل کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ سکھایا بھی جاتا ہے۔ جس خوبصورت انداز سے انہوں نے بولا اور جس انداز سے انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا، یقیناً بڑے بڑے لوگ اس طرح کر نہیں سکتے۔ تو آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ کچھ اور اسٹوڈنٹس اوپر پرنسپل صاحب کے روم میں انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں سے پڑھا ہے اور اس وقت ملک کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، ان سے بھی ہم رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ السلام علیکم، کیا حال احوال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ اچھا، میں نے سنا آپ کے متعلق عاشق بھائی کے آپ بیٹے ہیں، نام میں آپ کا بھول چکا ہوں، بابر علی بابر علی، آپ نے یہاں سے پڑھا ہے، جی۔ اس ادارے کی خاص بات کیا ہے؟ اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سر بہت توجہ دیتا ہے اور یہاں پہ امتحان بھی ہوتے رہتے ہیں اور ٹیچروں کے اندر یہاں پہ بہت اچھے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ صحیح، اس ادارے کی یاد آتی ہے اس وقت آپ کیڈٹ کالج سکردو میں پڑھ رہے ہیں، کبھی جی کبھار یاد بھی آتی ہے اس ادارے کی؟ جی سر، کون سی چیز یاد آتی ہے آپ کو؟ یہاں پہ ایک تو سر مہدی جو ٹیسٹ لیتے تھے، ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی کتنا فائدہ دیا ہے سر مہدی نے ہم لوگ کو، زندگی سنور جاتی ہے سر، اس لیے۔ زبردست زبردست، ابھی آپ کی زندگی کا آغاز ہے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے۔ کیڈٹ کالج سکردو میں پڑھنے کے بعد یقیناً سر مہدی نے آپ لوگوں کی ایک طرح سے ذہنی استعداد کار بھی بڑھائی ہے۔ بننا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں پائلٹ بننا۔ اچھا، جہاز اڑائیں گے؟ جی زبردست زبردست زبردست۔ اور ایک اور دوست غالباً جہاز سے اڑائیں گے، ان کے پاس ہم چلے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق پہلے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور حالیہ دنوں پی ایف ٹیسٹ انہوں نے پاس کیا ہے، تو آپ بھی پائلٹ بننا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل، کیوں بننا چاہتے ہیں پائلٹ؟ کیونکہ میرے پاپا بھی اسی فیلڈ میں اچھا۔ ہیں، میرے پاپا ایئر فورس میں ہیں اور میں بھی ان کی ڈریم پوری کروں گا اور اسی وے میں جاؤں گا، اسی راستے پہ جاؤں گا۔ صحیح، آپ نے بھی یہاں سے پڑھا ہے، اس ادارے میں زیر تعلیم رہے ہیں اور چونکہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو ملک کے مختلف علاقوں میں آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، آپ نے بڑے اسکولس دیکھے ہیں، مختلف اسکولس دیکھے ہیں، اس اسکول میں اور باقی اسکول میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ ادھر ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ادھر تقریباً منتھلی اور ٹرم ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل فوکس نہیں ہوتا ہے، ادھر اسپیشل فوکس ہوتا ہے اور ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ روز کی چیزیں پریپریشن چیک کی جاتی ہے کہ بچے نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ صحیح صحیح، بہت زبردست۔ میں آپ کو بھی یہاں پہ بلاؤں گا چونکہ اسٹوڈنٹس سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے، تعلق رکھنے والے بھائی ہیں اور ہمارے اسوری بھائی بھی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ تینوں سے مشترکہ سوال ہے کہ ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے اور ایجوکیشن میں کیا نئی چیزیں آنی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا آپ مختلف اسکولوں میں ہوتے رہتے تھے، متواتر ٹیسٹ ہوتے رہتے تھے، تواتر کے ساتھ ہوتے رہتے تھے، میں کن چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بطور اسٹوڈنٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک ٹیچرس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ ٹیچرس جب تک صحیح نہیں پڑھا پائیں گے بچے تب تک نہیں کر، سب سے پہلے ٹیچرس کی اہمیت، میتھڈالوجی چینج ہونی چاہیے۔ صحیح، زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کی مائنڈ لیول کو چیک کریں پہلے، پھر اس کے بعد اس حساب سے ان کو پڑھائے تو بہتر رہے گا سر۔ بہت اچھا، گڈ۔ اچھا، اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور ٹیچر کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ جب ان دونوں کا کوآپریشن مل جائے گا سر تو بہترین ایک فیوچر آفیسر بن جائیں گے سر انشاءاللہ۔ جی بابر، آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ جی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو مل کے کرنا چاہے تاکہ یہاں پہ تعلیم کی ڈیولپمنٹ ہو سکے اور تاکہ بچوں کو آسانی ہو سکے اور اس طرح ترقی ہوگی۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ ان تینوں بچوں نے بطور ٹیچر مجھے آج 3 نئی چیزیں سکھائی ہیں، جس طرح ہمارے دوست، نام کیا تھا آپ کا؟ ایان نے مجھے بتایا کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہیں وہ تبدیل اکارڈنگ ٹو سچویشن ہونی چاہیے، بچے کے مزاج کے حساب سے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ ترتیب دینی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، یقین کریں یہ کسی ماہر تعلیم کے منہ سے بھی اس طرح کی گفتگو میں نے نہیں سنی۔ اور دوسرے ہمارے دوست نے کہا کہ جو کوآپریشن ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے مابین وہ بہت اہم ہے، اور بچہ جو ہے ماحول سے سیکھتا ہے، اور ٹیچر کا مزاج اور اسٹوڈنٹس کا مزاج ایک ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، اور دونوں اگر ہم مزاج ہوں تو ٹیچنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس طرح بابر نے بھی اس طرح کی گفتگو کی ہے، اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ کی بات کی ہے بابر نے، کہ جو لرننگ ہو وہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہونی چاہیے، مطلب جو توجہ کا مرکز ہو یا پھر مرکز نگاہ ہو وہ پھر اسٹوڈنٹ ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید علی میر موجود ہیں، کراچی سے آپ آئے ہیں اور خصوصی طور پر انہوں نے یہاں پر داخلہ بھی لیا ہے۔ علی، سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو سکردو میں۔ سردی کے موسم میں بہت کم لوگ آتے ہیں، آپ نے سردی کی تیاری بھی پوری اچھی سے کر لی ہے، کوٹ بڑا اچھا آپ نے پہنا ہے، پلس اس ادارے میں آ کر کیسا لگا آپ کو؟ یہاں پر جو پڑھائی کا نظام ہے وہ کیسا ہے؟ سر، جس طرح میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا، کراچی میں نے اس اسکول کے بارے میں نام سنا تھا کہ اسمارٹ اسکولس کردو، تو جس طرح کراچی میں اسمارٹ اسکول ہیں یہاں یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ یہاں کی ٹیچرز بہت اچھی ہیں، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، یہاں پہ جو ہے کریکولر ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اسپورٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہاں پہ ہر وقت مطلب بچے کو آگے پش کرنے
کا ویژن ہوتا ہے کہ اب بچے کو اچھے سے اچھا وہ آگے لے کے جائیں. اور باقی یہ ہے کہ ہمارے سر مہدی ہیں, یہ ہمیں بھی ٹیچ کرتے ہیں, تو ان کی بھی ٹیچنگ اسٹائل بہت اچھی ہے, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ہمارے پاس ٹیچرز ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں اور دلچسپی ہمارا اور دل لگے. اور یہ ہے کہ میں تو ویسے پری کیڈٹ کے لیے ہوں, تو کراچی میں میں نے اس سے پہلے بھی کیڈٹ کا ٹیسٹ دیا تھا, لیکن اس وقت میں سفلتا نہیں حاصل کر سکا. لیکن اب میں یہاں پہ آ کے میں پری کیڈٹ کی تیاری کر رہا ہوں, تو مجھے اندر سے کانفیڈنس آ رہا ہے کہ میں اس بار میں کر لوں گا پاس. تو بس یہ ہے, یہاں پہ آ کے میرا کانفیڈنس لیول بہت انکریز ہوا ہے. میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ دیٹ آئی ایم فیلنگ آئی کین ڈو دس ٹائم, تو وہ بھی کافی خوش ہیں, اور وہ مطلب لکی فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ میرا ایڈمیشن کروایا. ٹھیک ٹھیک. اچھا, انسان جہاں اداروں سے سیکھتا ہے, ادارے کے ماحول سے سیکھتا ہے, وہاں ادارے میں موجود بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ چونکہ کراچی میں پڑھ چکے ہیں, یہاں کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کے بچوں سے آپ نے کون کون سی چیزیں سیکھی ہیں؟ سر سب سے پہلے لینگویج آتی ہے, تو یہاں پہ بلتی ہے. وہ بچے تھوڑے مطلب یہاں کے بچے جو ہیں بہت زیادہ فرینڈلی ہیں, وہ بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہیں شیئر وغیرہ کرتے ہیں. تو کافی اچھے نیچر کے یہاں کے لوگ ہیں, بچے بھی. اور دوسرا کہ وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی, کیونکہ میں نے بچوں کو بتایا کہ میں نے آلریڈی کیڈٹ کا ایگزام دیا اور میں فیل ہو گیا, تو اس بار بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں پاس ہو پاؤں گا. تو ایک دوست ہے, اس نے مجھے اتنا انکریج کیا کہ نہیں تم کر سکتے ہو, بس تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے. باقی یہاں کے اسکول بہت اچھے ہیں, بس تمہیں اپنی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے اور تم پاس ہو جاؤ گے. جی, میرا نام عاصم علی ہے, اور میں پی ایف میں ٹیسٹ کے پاس ہو چکا ہوں, اور میں نے یہ اسکول اسی سال ہی جوائن کیا تھا کہ میں پی ایف کا ٹیسٹ پاس کر سکوں. آگے میرا ٹیسٹ پاس کر چکا ہے. ٹھیک. تو یہاں پر تعلیمی معیار کیسا ہے؟ جی, یہاں بہت زبردست ہے, بہت زبردست پڑھاتے ہیں, ٹیچر بہت اچھے ہیں. اب سر مہدی خود بہت اچھے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمیں کلاس پڑھاتے ہیں, وہ ہمارا کلاس ٹیچر ہے, اس لیے وہ بھی بہت اچھے ہیں. آپ تینوں کے اس خوبصورت جملے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین و سامعین سے بھی. اگر آپ بھی اپنے بچے کو ایک اچھے ادارے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ادارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نمبر آپ کو نیچے ڈسپلے میں دیا گیا ہے, آپ مزید معلومات اس نمبر پر بھی لے سکتے ہیں, اور چاہیں تو فزیکلی یہاں پر وزٹ کر کے یہاں کا تعلیمی ماحول دیکھ سکتے ہیں, سر مہدی سے مل سکتے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹس بھی ابھی یہیں پر ہیں جو اس وقت کوئی پی ایف میں زیر تعلیم ہے, کوئی کیڈٹ کالج کردو میں زیر تعلیم ہے, اور یہ بچے بھی یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر گئے ہیں. ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, اور اسی لیے اچھی ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس نے ان کو یہاں پر معذرت چاہوں گا, یہاں پر ٹیچرس نے ان کو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھا بلکہ دوست سمجھا. ایک دوست کی حیثیت سے انہیں پڑھایا اور سکھایا. اور یقیناً ٹیچر وہی اچھا ہوتا ہے جو بچوں کے ساتھ دوستانہ ہو, اور اس کا بیہیویئر جو ہے بچوں کے ساتھ دوستانہ ہونا چاہیے. دوست ہو نہ ہو الگ بات ہے, لیکن جو کلاس روم کے اندر کا جو دورانیہ ہے وہ یقیناً دوستانہ ہونا چاہیے, اور بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ سکھانا بھی چاہیے. یہاں پر ایک اچھی چیز آپ سب کی مجھے اچھی لگی, آپ کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہے اس ادارے نے. آپ ہر کسی کو سلام بھی کرتے ہیں, نشست و برخاست بڑی اچھی ہے آپ لوگوں کی, اور یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اسی طرح اپنے بیہیویئر کو پائلٹ بننے کے بعد, ڈاکٹر بننے کے بعد, انجینئر بننے کے بعد, یا بیوروکریٹ بننے کے بعد اپنے رویے کو ایسے ہی رکھیے. بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد علی انجم کے ساتھ دیجیے. اللہ حافظ.